بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی وہ عظیم الشان سورت ہے جسے اللہ تعالی نے قرآن کا خلاصہ، دعا کا مغز اور شفا کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ سورت ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، مگر بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سے لوگ اس کی روحانی طاقت، اس کے اندر چھپے ہوئے رازوں اور فوائد سے ناواقف ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو شفا کی سورت کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کی ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر قرض، ہر دکھ درد کو ختم کر دیتا ہے۔ آج ہم آپ کو سورۃ الفاتحہ کی وہ طاقتور حقیقت بتانے جا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کی غربت کو ختم کرے گی بلکہ قرآن سے نجات، بیماریوں کا علاج، فالج، شوگر، کمر درد جیسے مسائل کا حل اور اندرونی و بیرونی ہر طرح کی بیماریوں کا مکمل روحانی علاج فراہم کرے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کو اگر دل کی گہرائی اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ ہر مشکل کے دروازے بند اور آسانیوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے، یعنی قرآن کی ماں، کیونکہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنے حمد و ثنا، اپنی ربوبیت، اپنے رحمت اور روز جزا کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اس سورت کو پڑھتا ہے تو دراصل اللہ کے حضور اپنی محتاجی، کمزوری اور بے بسی کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی مدد اور رہنمائی کا طالب بنتا ہے۔ یہی سچے دل سے مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے اور وہ فوراً بندے کی مدد کو آتا ہے۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہے، روزگار نہیں ہے، آمدنی کم ہے یا قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ روزانہ بعد از نماز فجر اور بعد از نماز عشاء سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ یا اللہ، تو ہی سب رزق بانٹنے والا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک شخص نے آزمائش کے طور پر سورۃ الفاتحہ کو دن میں 7 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کیا۔ چند دنوں میں اس کے کاروبار میں برکت آ گئی، قرض اتر گیا اور رزق کے دروازے کھل گئے۔ فالج جیسی بڑی بیماری جس میں انسان کا جسم کا کوئی حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، شوگر جیسی بیماری جس کا کوئی ظاہری علاج موجود نہیں، کمر درد جو مستقل تکلیف دے رہتا ہے، ان سب کا روحانی علاج سورۃ الفاتحہ ہے۔ اگر کوئی مریض خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی اس کا قریبی رشتہ دار یا گھر کا فرد پانی پر سورۃ الفاتحہ 7 بار پڑھ کر دم کرے اور مریض کو پلائے، انشاءاللہ وہ پانی دوا کا کام کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو شفا بنایا ہے، اور سب سے پہلی سورت جو قرآن میں نازل ہوئی وہی اس شفا کا آغاز ہے۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ کے الفاظ خود اپنے اندر نور رکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر وَلَضَّالِّينَ تک ہر آیت ایک دعا ہے، ایک راز ہے، ایک برکت ہے۔ اگر بندہ مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ اس سورت کو پڑھے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت، اس کی رحمت اور اس کے فیصلوں پر اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور جب دل مطمئن ہو جاتا ہے تو بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے قبیلے کے سردار پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا اور وہ شخص مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ شفا ہے؟ گویا یہ سورت بذات خود ایک دوا ہے، اور دوا بھی ایسی جو بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے ہر مرض کا علاج ہے۔ روحانی بیماریوں جیسے کہ دل کے سخت ہو جانا، وسوسے، خوف، بے چینی، بے قراری، برے خواب، حسد، نظر بد، بندش، جادو، ان سب کا بھی بہترین علاج سورۃ الفاتحہ ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں یا اپنے بچوں پر دم کریں۔ گھر میں سکون، نیند میں راحت، دل میں اطمینان اور ہر قسم کی بدی سے حفاظت نصیب ہوگی۔ جو لوگ ہر نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ کو کم از کم 3 بار پڑھ لیتے ہیں وہ بہت سی مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ سورت انسان کی زبان کو دعا کا عادی بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے مانگنا بہت پسند ہے، اور سورۃ الفاتحہ دعا ہی کی صورت میں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والا بندہ گویا کہتا ہے کہ یا اللہ، میں صرف تیرا بندہ ہوں اور صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ یہی اخلاص کا مقام ہے، یہی عبادت کا اصل مطلب ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے آزمایا کہ جب کسی پریشانی، بیماری، قرض یا مشکل میں مبتلا ہوں
تو تنہائی میں بیٹھ کر سورۃ الفاتحہ کو 100 بار پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے دل کو سکون ملے گا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کرے گا جس سے آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر سورۃ الفاتحہ کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ جادو، بندش، حسد، تعویذ، نحوست، ہر قسم کے اثرات کے جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ اس سورت کو اپنے بچوں پر دم کرنے کی عادت بنائیں۔ جب وہ سکول جائیں تو ان کے اوپر دم کریں تاکہ وہ ہر طرح کے برے اثرات سے محفوظ رہیں۔ جو گھرانہ سورۃ الفاتحہ کو روزانہ صبح و شام پڑھتا ہے وہاں رزق کی کمی نہیں ہوتی، برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور شیاطین اس گھر سے دور رہتے ہیں۔ اس صورت میں ایسی طاقت ہے کہ اگر اسے قرآن کا دروازہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ قرآن کی شروعات اسی صورت سے ہوتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص شدید بیماری میں مبتلا تھا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ ایک نیک عالم دین نے اسے مشورہ دیا کہ سورۃ الفاتحہ کو ہر وقت پڑھتا رہے، حتیٰ کہ جب بھی سانس لے تو دل میں ہی سورۃ الفاتحہ کا ورد کرے۔ چند ہفتوں کے اندر اس شخص کو شفا مل گئی۔ ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ یہ کیسا ممکن ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا بنایا ہے اور سورۃ الفاتحہ اس شفا کا آغاز ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کام میں بار بار رکاوٹ آتی ہو، شادی میں دیر ہو رہی ہو، رشتہ نہیں ہو رہا یا امتحان میں کامیابی نہیں ہو رہی تو سورۃ الفاتحہ کو صبح و شام 7 بار پڑھا جائے۔ ساتھ ہی اللہ سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ ضرور راستہ نکال دیتا ہے۔ اگر کسی کے کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا ہو یا آمدنی کے ذرائع بند ہو گئے ہوں تو سورۃ الفاتحہ کو پانی پر دم کر کے دکان یا دفتر میں چھڑکا جائے اور روزانہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے۔ یہ عمل کاروبار میں برکت، حفاظت اور ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر عمل تب ہی مؤثر ہوتا ہے جب یقین، خلوص، توجہ اور اللہ پر مکمل اعتماد ہو۔ اگر سورۃ الفاتحہ کو صرف زبانی عمل سمجھ کر پڑھا جائے تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر دل سے، آنکھوں سے آنسوں کے ساتھ، عاجزی سے اللہ سے لو لگا کر پڑھا جائے تو پھر معجزے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سورۃ الفاتحہ کی طاقت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق دے۔ یہ سورت نہ صرف دنیا کے مسائل کا حل ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کی بھی ضمانت ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، دعا مانگنا سکھاتی ہے، شفا عطا کرتی ہے اور نجات کا راستہ دکھاتی ہے۔ آخر میں ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سورۃ الفاتحہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمارے قرض اتار دے، ہمارے بیماریوں کو شفا عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور ہمیں اپنے کامل ایمان کے ساتھ دنیا و آخرت میں کامیاب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔